اس لیے جو ہے پہلے ہم کیا بولے یا صورت تجلی یا رحمت اللہ یا عبد اللہ یا عبد الفضیل نہیں پتا. پہلے مرشد کا تصور جما دیا جائے. پہلے استغفار اس وقت سے لگائے کہ کوئی بھی سن لو. پہلی بات یہ لو ہر کام کرنے سے پہلے استغفار پڑھ لینا. تو ہمارے جو گناہ ہے نا استغفار پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتا. اب نیکی کے کام میں آسانی ہو جاتی. اس لیے صوفیہ کے پاس پہلے استغفار کی بڑی اہمیت ہے. استغفار پہلے ساتھ پڑھاتے, پہلے آپ مرید کو استغفار پڑھاتے, پہلے یہ جو گناہ ہونے سے ختم ہو جاتے ہیں, اب نیکی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. پہلے استغفار پڑھائیں. تو میں پڑھا رہا ہوں, آج کا پہلا موقع ہے, اس کے بعد آپ کو عادت ہو جانا اور گھر میں بھی پڑھنا. اگر آپ کریں یہ کتاب ہے راتوں میں سلسلے کو گھر میں روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھنا. اس لیے مہینے میں ایک مرتبہ, ویسے تو روزانہ ہی پڑھنا ہے ہمارے, نہیں ہے تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ, نہیں ہے وقت تو کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ. اس بات سے فیصل میاں بولے کہ میرے دل میں بھی آ رہا تھا, بولوں گا مطلب کتنے چیزیں لگاؤں, یہ بھی کرو وہ بھی کرو, تو لوگ بیدار ہو جائیں گے. آج کل کہتا ہے اگر ہم خانقاہ کے آدمی ہیں, یہ ذکر کی محفل میں بیٹھنا چاہیے, اس کی بہت برکتیں رحمتیں ہیں, اور ادب سے بیٹھنا. میں اب برداشت کر لیا آج میں, اب آئندہ محفل میں بتاؤں گا کیسے ادب سے بیٹھنا ہے, کیسی توجہ کرنا ہے. آج مجھے پہلا موقع ہے, پہلی کلاس ہے, تو تھوڑا ریلیئنسی کرنا پڑتا ہے, ادب ہو جانا پڑتا ہے, اور اس کے بعد جب بتاؤں گا تو پھر آپ کو وہ مزہ آئے گا. تو یہ جو ہے نا استغفار پڑھ لینا ہے. اس کے بعد اپنے مرشد کی توجہ لینا ہے. تو مرشد کی توجہ لینے کے لیے ہم پڑھے یا صورت تجلی, پھر مرشد کی توجہ لینا ہے تو پھر پڑھے یا محمد صدیق محبوب اللہ, پھر غوث اعظم کی توجہ لینا, غوث اعظم کے اسما پڑھے, پھر اس کے بعد مولا علی. تو مولا علی سے توجہ لیے, جب مولا علی کی توجہ آ گئی, جب مرشد کی آ گئی, مرشد کے پیر کی آ گئی, پھر غوث پاک کی آ گئی, مولا علی کی آ گئی, تو اس کے بعد رسول میں سلام بھیجے, سرکار کی توجہ مل گئی. اس کے بعد کلمے کا مٹ کرے, ورنہ دوسری جگہ پہلے کلمے کا مٹ کرا دیتے. یہ تو بھی ہے ہمارے ذکر, بہت بڑا چاہ رہا تھا. اتنی توجہ, اور اس کے بعد توجہ بھی ہے, ہر ذکر کے بعد توجہ, ہر ذکر کے بعد توجہ. تو اس سے ہم جو ذکر کرتے ہیں تو اس کی توجہ اللہ کی پڑتی رہتی ہے. تو اس کے لیے ہے اب تو ہاتھ اٹھا کے بنا دیا. اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب آئندہ بتائیں گے آپ جائیں. آج کیا ہے معلوم, چھوٹا درد آہستہ آہستہ بڑھانا پڑتا, کیونکہ ہم دنیا میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں, اس سے ذکر ہوتی یہ ہو جاتی بات. اب آہستہ آہستہ آئیں گے, تو جب صحیح قاعدے پہ آ جائیں گے تو خود آپ دیکھیں گے کہ کیسی برس رہی ہے. تو اس لیے اتنے توجہات کے بعد کہیں اللہ کا ذکر کرا رہے تو پھر اللہ کی پوری توجہ ہی ہو جاتی ہے ہمارے میں. تو یہ خالی پڑھنے سے نہیں ہے, یہ حاصل بھی کرنا ہے. اور جیسا 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 نفس کی کثافت, نفس کا میل جیسا جیسا کٹتے جائیں گا, ویسا ویسا آپ کے دل میں نور آتے جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے خانقاہوں میں ذکر پہ بہت زور دیتے ہیں. اس واسطے داروں میں بیٹھ کے کیا ذکر کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. داروں میں کیا ہے تو پھر ہوتا. اور پھر اس کے بعد بہت بڑی باتیں ہیں, بہت بڑی باتیں ہیں. پہلے تمام افعال جو ہے اس کا رد کر دینا ہے, پھر صفت کا رد کرنا ہے, پھر ذات کا رد کرنا ہے. جب تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, ابدیت آتی ہے. جب ابدیت آتی ہے تو فنا اور بقا مل کے اچھلتی ہے. اتنے ہیں طریقے. اب ہم بتاتے لگا, ابھی ہم جو ہے پہلے اپنے کو ترک نہیں کریں, پہلے اپنے کو چھوڑنا ہے, پھر افعال کو چھوڑنا ہے, پھر صفات کو چھوڑنا ہے, پھر ذات کو چھوڑنا ہے, پھر ابدیت میں داخل ہونا ہے, تو پھر فنائیت ہونا.
تو فنا فی الافعال، فنا فی الصفت، فنا فی الذات، پھر ابدیت تو بقا ملتی. پھر اس کے بعد آپ ذکر جب کر کے ان مقامات تک پہنچتے تو آزمائش بھی ہوتی، آزمائش بھی ہوتی، گھبرانا نہیں. اگر ذکر کیا میں پہلے بتا دے رہا ہوں میں، اب کچھ تو بھی ہو جاتا، بیمار پڑ جاتے، کچھ تو بھی پریشانی آ جاتی، کچھ ہوتا، تو پھر بھی اس میں قائم رہنا. اللہ دیکھتا بندہ قائم ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں بتاتے لوگ، ذکر کرنے سے بھی ہوتا، کبھی ایسا ہو جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کبھی ہوتا، لیکن اس پہ قائم رہنا، اللہ پہ نظر رکھنا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب صفت کا ہم ذات سے الگ ہوتے نا، فنا فی ذات جب ہوتے تو آزمائش شروع ہوتی، پھر اس کے بعد ابدیت کے مقام کو پہنچا دیتے. حضرت مرید کیوں ہوتے؟ کتنے مشکلات ہیں. ارے مرید ہو کہ میں چلے جاؤں گا، بولتا ایسا نہیں ہوتا. اتنا کرے، اس لیے برسوں لگاتے تھے. کیوں؟ برسوں لگانے کے بعد اب اس لیے تو بابا فرید بولے نا 40 سال تک میں اس کی سنتے رہا، اب انہیں میری سنتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کتنی پریشانی نہیں آتا. ارے وہ 40 سال تک سبحان اللہ. میں اس کی سنا، اب انہیں میری سن رہا. سبحان اللہ. سبحان فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے. اس لیے میں کم سے کم درجے میں اپن جو ہے اولیاء کا ذکر کرنے ایسا بڑھتے گئے تو پھر کئی آزمائشیں ہوتی ہیں، کئی مقامات سے گزرا جاتا ہے، تو کہیں ابدیت پہ جب قائم رہتے ہیں تو پھر اللہ کے پاس جانے کی جلدی رہتی ہے. پھر اللہ بھی بولتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اب تو یہ جو ہے اولیاء اللہ کا ذکر کرنا اس لیے پڑھو وعدہ گزارو اب نماز خود فراموشی. پڑھو وعدہ گزارو اب نماز خود فراموشی. بنی ہے خلخلے مینا، خلخلے مینا تکبیر میخان. آپ اس کو سمجھا تو یہ تب پڑھی چلے آپ شیر شاعری اس میں چرا دیتی ہے فکر غیر سے تاثیر میخانہ، ملی ہے عرش کی زنجیر سے زنجیر میخانہ. پڑھو وعدہ گزارو اب نماز خود فراموشی، صدائے خلخلے مینا ہوئی تکبیر میخانہ. اس کو تھوڑا میں سمجھاؤں. مینا کس کو کہتے ہیں؟ پیالی جو شراب پینے کی ہوتی ہے نا، مینا ساحر، ایک مینا ہوتی ہے. تو جب جو ہے اپنا اس میں ڈالتے ہیں نا شراب تو آواز آتی ہے گڑ 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 گڑ. تو حضرت اس کو بول رہے ہیں صدائے خلخل خلخل بولتے ہیں اس کو، جو آواز آتی ہے اس کو. صدائے خلخلے مینا ہوئی تکبیر میخانہ. اب جو ہے وعدہ گزارو نماز خود فراموشی کرو، اب بے خودی میں جاؤ. تو یہاں میخانے کا مطلب یہ میخانہ نہیں ہے شراب کا، خانقاہ کی بات ہے. یہ خانقاہ ہے. اور یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ وعدہ گزارو پینے والے کو، تو اے یہ خانقاہ کے رہنے والے یہ مریدو، اب تم نماز خود فراموشی پڑھو، فنائیت میں آؤ. اب پیو، پی کے مت سو جاؤ. نظر میں زاہدان خوش کی ہے خیرگی پیدا. یہ جو زاہدہ ہے نا، ان کی نظر میں جو ہے خیرگی ہے، حیرانی ہے. ہوئی ہے شیشے آخائے میں سے وہ تنویر میخانہ، یعنی میخانے کی جو روشنی نکل رہی نا، تو یہ زاہدان خوش ملا کے مولوی میں حیران ہے. ان کی نظر جم نہیں سکتی، جیسا سورج کو نہیں دیکھ سکتی نا، ویسی خیرگی آ جاتی. تو یہ روشنی ان کو برداشت نہیں کرتی. یہ صوفیوں کی ہوتی. ریاکار اور خود ریکا نہیں جس میں گزر ہرگز. یہاں ریاکاری اپنے آپ کو میں یہ ہوں نہیں چلتی خانقاہ میں. ریاکاری خود جو ہے میں یہ ہوں
خود بھی نہیں میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں میں ایسا بڑا ہوں میرے لیے یہ ہے میرے کو ماتحت ہونا میرے کو سجا دینا یہاں نہیں چلتا یہاں تو ریاکار اور خود بھی کا نہیں اس میں گزر ہرگز عجب خودسی صفت جاری ہوئی تقدیر میں خواہ بس یہ ہے کھڑا ہے جھومتا کوئی پڑا ہے لوٹتا کوئی اب تصویر کی جائے اچھا میخا نے پی کے کوئی لیٹا ہوا ہے کوئی پڑا ہوا ہے آنکھا میں بھی یہی حالت ہو کھڑا ہے جھومتا کوئی پڑا ہے لوٹتا کوئی مانی سے کہہ دے کھینچ لے تصویر میخا مانی بہت بڑا مصور تھا کوئی مشہور ہے بہت بڑا مصور تھا اس دور کا تو حضرت مانی سے ہی بول رہے ہیں یہ کھینچے وہ کیا تصویریں کھینچ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو اللہ کی یاد میں کوئی کھڑا ہے کوئی پڑا ہے کوئی ورز کر رہا ہے کوئی جھوم رہا ہے تو کوئی مانی سے کہہ دے کھینچ لے تصویریں میخا نہ دے مینا اب ایسی بات ہو رہا ہے نہ دے مینا نہ دے ساغر یہ ساغر مینا نہ کو دے میرے مجھے اس کی نہیں حاجت نگاہ مست کافی ہے تیری ہے پیرے میخا سبحان اللہ نظر سے پلا سبحان اللہ سبحان اللہ نگاہ مست کافی ہے تیری ہے پیرے میخا بلا نوشوں میں درد طے نشی تقسیم ہوتی ہے یعنی بالکل آخری دیکھ کا جو رہتا نا کھرچن تو لوگ اتنے پینے والے ہیں ان کو آخری کھرچن دی جا رہی ہے بلا نوشوں میں اتنے پیے لوگ بلا نوشوں میں درد طے نشی تقسیم ہوتی ہے مزے کی ہوتی ہے کھرچن بلا نوشوں میں درد طے نشی تقسیم ہوتی ہے سلامت باغ کی علامت یا الہی پیرے میخا نہ آئے گی کوئی آفت کبھی میخانے پہ حسرت بے شک نہ آئے گی کوئی آفت کبھی میخانے پہ حسرت دعائے مخلصہ ہیں پائے تعمیر ماتا سبحان اللہ تھوڑے تھوڑے تین شعر پڑھ کے جو ہے سلام پڑھ لیں گے لگے ہاتھ بغیر کسی وقفے کے میں ہمارے بزرگ نعت خواں جناب شیخ کریم قاضی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعتیہ اشعار سنا کر ہمارے دلوں کو سرکار دو عالم کی محبت سے مالا مال کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک بار درود شریف کا نذرانہ سرور کائنات نعت شریف سے قبل کچھ قطع سماعت فرمائیں کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر پل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے کہ محمد سے وہ خاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بارے میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نعمت بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا نعمت بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان
خاطر قربانی گیا نعمت بانٹتا جس سمت وزیشان گیا وہ آگ کے ناکام تمنا ہی رہی وہ آگ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمانی گیا ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمانی گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربانی گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربانی گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا افر منکر یہ پڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت ایمانی گیا جان دل ہو شوقرد سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت ذیشان گیا نعت پاک سماعت فرما رہے تھے میں ان کے فرزند جناب شیخ رحیم قادری صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص لہن میں نعتیہ محفل میں شرکت کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عباد شریف کا نظرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لم پیش کیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
नात शरीफ पेश करेंगे सादा सा सकते हैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते ये हवाले मेरे हर ऐप की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे हर ऐप की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता अपने मंगतों की फहरिस्त में रखते हैं मुझको अपने मंगतों की फहरिस्त में रखते हैं मुझको मुझे अपने मंगतों की अपने मर्दों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते उनका मंगता बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी मेरे लहजे को मैला नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी अपने मंगतों को तन्हा नहीं होने देते अपने मंगतों मेरे हालात ही आका मेरे दुश्मन ठहरे मेरे हालात ही आका मेरे दुश्मन
مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. لیکن اس میں وہ شاعر صاحب کے اپنے حالات سرکار کے سامنے حالات کیا کر سرکار حالات بدل دیتے میرے حالات پہ تو لوگ نہیں کرتے ارے یہ سرکار مجھے حالات بدل کے بلا دیجیے دیکھو شاعری کر دیے خالی سرکار کا نظر رکھ کے کرو سرکار تو کیا کر سکتے حالات ایک جو ہے مولوی صاحب لکھن پور کے ایک شخص مکہ میں شامل آتا تھا شیول کے مکہ میں کوئی آواز ہو گئی تو حضرت بولے تو حاجی بن جائیں گے میں سوچتا تھا کہ گھر میں رکشہ لینا حالات کر رہا ہے تو کیسے جا اللہ کے بولتے ہیں ایسے حالات بن کے دیکھو ولی کی بات اللہ رکھتا ہے حاجی بن یہ ہے یہ اثر رکھتی ہے اس طرح ایسے شعر بولتے نا نہیں پڑھنا اپنے کیا سرکار کو بولے میں حالات میرے کو روک رہی ارے سرکار حالات بدلی ہے صحیح ہے حالات بنائیے یہ کیا ہے آپ حالات کا شکر سرکار سے کریں کس کے سامنے کریں وہ ہمارے وزارت شکر بھی ایک ساتھ تفریح کرتے تھے انہوں بولے ہم لوگ آج سرکار سے جو ہے کامیابی چیزیں بتا رہے ہیں تو سرکار کو ایسا ہے جیسے چائے کی پیالی چیز مانگ رہے آپ کیا مانگ رہے آپ چائے کی پیالی مانگ رہے ارے سرکار کی جو شان ہے اس انداز سے مانگو نظر نہیں ہے لوگ مانگنے کا جو چاہے ادا کریں گے سرکار تو بہر کا ذرا وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں ناخواں حضرات سے قائد کرتا ہوں کہ اب 2:45 ہونے کو آ رہے ہیں 9 بج رہے ہیں اور اشعار بھی جو ہے اپنا کچھ کم کریے اور اس کے بعد مزے لے کے سنائیے. اب میں جناب شیخ ارشد صاحب سے کہوں گا کہ وہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی نعت پاک سنانے کی سعادت کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. خطا سماعت فرمائیے. آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو. آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو. سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجانے دو. چرچے ہے یہی ہر سو کہتا ہے یہ ہر کوئی. چرچے ہے یہی ہر سو کہتا
ہر سو چرچے ہیں یہی ہر سو کہتا یہ ہر کوئی تشریف نبی لائے محفل کو سجانے دو تشریف نبی لائے محفل کو سجانے دو گھر گھر میں چراغ ہے رحمت کا اجالا ہے گھر گھر میں چراغ ہے رحمت کا اجالا ہے آقا کی ثنا کر کے تقدیر جگانے دو آقا کی ثنا کر کے تقدیر جگانے دو کیا کس کو شعر سنائیے سید محمود نیازی صاحب تشریف لا رہے ہیں یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ منخبت غوث اعظم مصطفی سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم 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 تجلی نور خدا غوث اعظم تجلی نور خدا غوث اعظم ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی برے کو بھلا کیجیا غوث اعظم برے کو بھلا کیجیا غوث اعظم خبر بھی ہے کچھ حسرت بے نوا کی خبر بھی ہے کچھ حسرت بے نوا کی کہ کیا حال اس کا ہے یا غوث اعظم کہ کیا حال اس کا ہے یا غوث اعظم میں جناب سید محی الدین قاضی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ گلے باغے وفا کی تازگی عثمان ہارونی گلے باغے گلے باغے گلے باغے وفا کی تازگی عثمان ہارونی اندھیری رات میں ہے روشنی عثمان ہارونی اندھیری رات میں ہے روشنی عثمان ہارونی تمہارے دم سے ہر لمحہ معطر ہے معطر ہے تمہارے دم سے لمحہ معطر ہے معطر ہے عقیدت کی عقیدت کی محبت کی کلی عثمان ہارونی عقیدت کی محبت کی کلی عثمان ہارونی جو شہ ہند ہے وہ ہم غریبوں کا سہارا ہے جو شہ ہند ہے وہ ہم غریبوں کا سہارا ہے تمہارا پیارا تمہارا پیارا خواجہ سنجری عثمان ہارونی تمہارا پیارا پیارا خواجہ سنجری عثمان ہارونی کرم سب پر تمہارا ہے تمہارے دم کے سب منگتے کرم سب پر تمہارا ہے تمہارے در کے سب منگتے وہ عربی ہو کہ عجمی
ہارونی وہ عربی ہو کہ عجمی فارسی عثمان ہارونی گلے باغ وفا کی تازگی عثمان ہارونی. السلام علیکم. اب میں جناب سالک چشتی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ کلام پیش کریں. یہ شوال کی 16 تاریخ کو حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ کا عرس پاک بھی ہے اور یہ حضرت خواجہ محمود الہی کے خاص مرید خلیفہ ہیں حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ. ان کی بات سنتے جن کو خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا میں چاہوں خسرو کو اللہ چاہے نصیب ہو. خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار نے حضرت امیر خسرو کے تعلق سے فرمایا اگر شریعت اجازت دیتی تو خسرو کو میں اپنی خبر پہ رکھا. اتنی محبت پیر اور مرید میں تھی اور حضرت خواجہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ زبردست شخصیت اپنی مرشد سے اتنی محبت کرتے تھے. جلال الدین خلجی الگ کمرے میں بلا کے بولا میں آ کے نظام الدین محمود سے ملتا ہوں. حضرت کسی سے نہیں ملتے محمد شاہ سے تو کیا کریں الگ میں بولا تو آ کے حضرت نظام الدین اولیاء سے بولتی آپ سے بادشاہ آنے والا ہے. وہ تو نظام الدین اولیاء اعلان کرے اگر بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا نظام الدین کے گھر پہ 2 دروازے ہیں ایک دروازہ دوسرے دروازے نظام الدین نکل جائیں گے. جلال الدین خلجی کو معلوم ہوا انہیں بولا یہ راز کی بات میں امیر خسرو کو بلاؤں تو وزیر تھے اس کے ہم انہیں بادشاہ جو چاہے کر سکتا ہوں. بلایا تو جاؤ ایک ایسا بادشاہ چاہے تو قتل کرا دے. بلایا بلا کے بولا بھائی میں آپ کو راز میں بولا کہہ رہے بولا آپ جا کے مرشد کی کیوں بولے تو بولے بادشاہ سلامت سنیے اگر میں آپ کی کوئی بات تو کر رہا تو میری جان کا خوف اگر میرے مرشد سے میں چھپاتا تو ایمان کا خوف ہے اس لیے میں نے اپنی جان کو ایمان پہ قربان کر دیا. میرا عقیدہ وہ ہے امیر خسرو تو ان کا کلام ہے نعتیہ کلام انشاءاللہ میں پڑھیں گے تو میں سمجھاؤں گا. امیر خسرو کا کلام ہے سبحان اللہ. آج حضرت کے عرس کے موقع پہ میں ان کو کلام بتایا کر تو اس لیے اب آپ بالکل چست و توانا بیٹھیے برکت حاصل کرنے کے لیے. جن کا کلام محبوب الہی پسند کرتے ہیں گویا اللہ رسول پسند کرتے ہیں وہ ذات ہے حضرت امیر خسرو کی. ان کا کلام سنانے کی ان کو سعادت نصیب ہو رہی ہے ہم کو سننے کی بات یہ خوش نصیبی کی بات ہے. آئیے ہم ملک الشعراء حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. چلیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اے چہرے زیبائے تو رشک بتانے آزری 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 ہر چند وصفت می کنم در حسن زابالا تری ہر چند وصفت می کنم در حسن زابالا تری. تو آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے یا رسول اللہ اب بعد میں اس کی تفصیل سنیں تو اور مزہ آتا ہے. الفاظ رکھے ہیں میرے خود ہے وہ تو ان کا کلام کا تو اتنا چہرہ آپ کا خوبصورت ہے. اس پرکار دعا کہ حضرت ابراہیم کے جو جشاعت سے حاضر وہ خود تباہ کی کرنا تو آپ کا چہرہ دیکھے تو آزری بھی رشک کرنا
इतना खूबसूरत बनाने वाला भी रश्क करना कि आपका उतना चेहरा है और आपकी जो है आपकी जो भी हम सिफत बयान करें, अगर हम सिफत आपके बयान करते जाएंगे, आपकी खूबियाँ बयान करते जाएंगे तो एक से एक ज्यादा खूबी है। मजा अलग ही है, उसके कम कभी उसको समझाऊंगा लेके तो आपको मजा आएगा, वक्त नहीं लेकर। تو از پری چابک تری وز برگ گل نازک تری، تو از پری چابک تری وز برگ گل نازک تری، شمسی ندارم یا خمر، شمسی ندارم یا خمر، یا زہراؤ یا مشتری۔ فرما رہے ہیں کہ آپ کے حسن میں ایسی نزاکت ہے کہ جیسا پری ہوتی ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، پری بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور جیسا پھول جو ہوتا ہے نا، پھول کی جو پتی کتنی نازک ہوتی ہے، آپ اتنی اپنے حسن میں نازک ہے، اتنی خوبصورت ہے، ہم اس کا مثال ہی نہیں دے سکتے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ کی مثال کسی میں نہیں دے سکتے، نہ سورج میں دے سکتے، نہ چاند میں دے سکتے ہیں، نہ زہرا میں دے سکتے ہیں، نہ مشتری میں، ستارے ہیں نا زہرا میں۔ تو حضرت اس کے حسن کی مثال ایسا دے رہے ہیں، کسی میں آپ کی مثال نہیں ہے، آپ کا حسن بھی اتنا اعلیٰ ہے اور آپ کی جو ہے نزاکت بھی اتنی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آفاق ہا گردیدم مہر بتاور دیدم، بسیار خوبا دیدم، آفاق ہا گردیدم مہر بتاور دیدم، آفاق ہا گردیدم مہر بتاور دیدم، بسیار خوبا دیدم، بسیار خوبا دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری، بسیار خوبا دیدم، بسیار خوبا دیدم، بسیار خوبا دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ حدیث بھی ہے، سرکار نے ایک مرتبہ حضرت جبریل سے پوچھا تھا کہ میں کیسا ہوں جبریل، تو حضرت جبریل میں نے سارے جہانوں کو دیکھا، طبق کو دیکھا، آپ کے جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی حدیث کو میں نے آفاق حضرت، میں نے زمین و آسمان کو دیکھ لیا، سارے اچھے اچھے حسینوں کو دیکھ لیا، جبریل فرما رہے، اور تمام ہر چیز کو بسیار خوبا، بڑے بڑے خوبصورتوں کو میں دیکھ لیا، لیکن آپ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نگوید بعد ازی، تا کس نگوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری، تا کس نگوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ پہلا مصرع جب یہ سنے تو حضرت نظام الدین اولیاء بولے، امیر خسرو، من تو شدم، تو میں نہیں، میں من تو شدم، میں تم ہوں، میں تن ہوں، تو جان ہے۔ یہ حضرت امیر خسرو کو فرمائے، تو دوسرا مصرع وہی لگا دیے امیر خسرو، تاکس نہ گوید قادر تھی، تاکس نہ گوید قادر تھی۔ اب آپ اس کے بعد کوئی کچھ نہ بولے تو آپ نے فرما دیے کہ میں آپ کو تم میرے ہے، تو تاکس نہ گوید، اب کوئی یہ نہ کہیے اس کے بعد قادر تھی، من دیگر اور تو دیگری، ہم الگ الگ ہیں، تم الگ ہم الگ، نہیں بولنا کوئی۔ سبحان اللہ۔ سرو غریب از تو گدا
افتاد در شہر شما باش خسرو غریب از تو گدا افتاد در شہر شما باشد کے از بہر خدا باشد کے از بہر خدا باشد کے از بہر خدا سوئے غریبا بن گری باشد کے از بہر خدا سوئے غریبا بن گری اے چہرے زیبائے تو رش کے بتانے آزری ہر چند وصفت می کنم در حسن زابالا تری. حضرت امیر خسرو فرما رہے ہیں خسرو جو ہے مسافر ہے، غریب کا مطلب مسافر ہے. شعر کے لحاظ سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے. شاعری نازک چیز ہے، اس کے لیے نا اب آپ کو تو یہ معلوم نہ ہو شعر غلط حاضر ہیں آپ لوگ اس وقت ہمارے کو آؤٹر میں کیا منہ سے نکل جاتا ہے. تو یہاں پہ ہے خسرو غریب ہست و گدا. یہ مسافر خسرو آپ کا گدا ہے اور آپ کے شہر میں آیا ہوا ہے. در شہر شما خدا آپ کے شہر میں آیا ہے. استاد پڑا ہوا ہے، استاد آپ کے شہر میں مسافر آپ کا پڑا ہوا ہے. خسرو غریب است و گدا استاد در شہر شما باشد کے از بہر خدا. آپ خدا کے لیے سوئے غریبہ اس غریب پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں. خسرو غریب از تو گدا افتاد در شہر شما باشد کے از بہر خدا سوئے غریبا بن گری باشد کے از بہر خدا سوئے غریبا بن گری اے چہرے زیبائے تو رش کے بتانے آدری ہر چند وصفت می کنم در حسن زابالا تری آفاق ہاگر دیدم مہر بتاور دیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو یا شدی طاقت نگوید بادری من دیگرم تو دیگری خسرو غریب از تو گدا افتاد در شہر شما باشد کے از بہر خدا سوئے غریبا بن غریب. ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت امیر خسرو کا کلام مل گیا اور اس کا وہی عنایت بھی ہے، قدر بھی ہے اور حضرت امیر خسرو کی عنایت ہو گئی ہے. میں جناب سے یہ سیادت علی خانی صاحب سے قائد کرتا ہوں کہ اپنا کلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سلطان ہند غریب نواز سلطان ہند غریب نواز تم ہند کے راجا مہاراجا تم ہند کے راجا مہاراجا سلطان ہند غریب نواز تم ہند کے راجا مہاراجا دولت الفت کتنی بکھیری دولت الفت کتنی بکھیری سلطان ہند غریب نواز تم ہند کے راجا مہاراجا
صورت سیرت پیاری تیری سلطان ہند غریب نواز تم ہند کے راجا مہاراجا تم ہند کے راجا مہاراجا سلطان ہند غریب نواز چشت کے خواجہ نینوں میں آ جا چشت کے خواجہ نینوں میں آ جا تیری محبت سب کو گھیری تیری محبت سب کو گھیری سلطان ہند غریب نواز ہند کے راجا مہاراجا تم ہند کے راجا مہاراجا سلطان ہند غریب نواز خواجہ پیارے لاج دلارے خواجہ پیارے لاج دلارے تیرے چرن میں لاج ہے میری تیرے چرن میں لاج ہے میری سلطان ہند غریب نواز تم ہند کے راجا مہاراجا تم ہند کے راجا مہاراجا سلطان ہند مست بنا دے سنا کے مجھ کو مست بنا دے سنا کے مجھ کو جس کا ناظر بانسری تیری جس کا ناظر بانسری تیری سلطان ہند غریب نواز بھول نہ جانا اس برہن کو بھول نہ جانا اس برہن کو حسرت بھی ہے تیری چیری حسرت بھی ہے تیری چیری حسرت بھی ہے تیری چیری سلطان ہند غریب نواز خواجہ معین الدین اجمیری خواجہ معین الدین اجمیری سلطان ہند غریب نواز شکریہ میں جناب محمد علی سعید بابا سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ کلام سنان کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ غریب نواز کی منقبت پاک پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کروں۔ یا خواجہ ہند الولی یا خواجہ ہند الولی تو بڑا غریب نواز ہے یا خواجہ ہند الولی تو ولی ہند ہے پر مالا تجھے کہتے ہیں شاہ
خواہ حسین کا یا خواجہ ہند الولی یا خواجہ ہند الولی جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یا خواجہ ہند الولی یا خواجہ ہند الولی ہوئے تیرے فیض سے عالیہ قطب فرید صابر پیا ہوئے تیرے فیض سے عالیہ قطب فرید صابر پیا جو نظام قصر و ولی بنے میرے خواجہ فیض ہے آپ کا یا خواجہ ہند الولی یا خواجہ ہند الولی شکریہ میں جناب محمد علی قیصر خاطر صاحب سے تعریف کرتا ہوں کہ وہ ایک متعدد شیخ نظام پیش ہوئی پڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خواجہ کا دربار اللہ اللہ کیسا پن انوار اللہ اللہ خواجہ کا دربار اللہ اللہ کیسا پر انوار اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ خواجہ کا دربار اللہ اللہ کیسا پر انوار اللہ اللہ خواجہ محمد صدیق پیر خواجہ محمد صدیق پیر خواجہ محمد صدیق پیر ولیوں کے سردار اللہ اللہ ولیوں کے سردار اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ خواجہ کا دربار اللہ اللہ کیسا پر انوار اللہ اللہ شان عزت قبلہ عالم شان عزت قبلہ عالم شان عزت قبلہ عالم سرکار مختار اللہ اللہ سرکار مختار اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ خواجہ کا دربار اللہ اللہ کیسا پن انوار اللہ اللہ
بہر محبت نور عبادت بہر محبت نور عبادت بہر محبت نور وحدت بہر محبت نور وحدت بہر محبت نور وحدت بہر محبت نور وحدت منبع اسرار اللہ اللہ منبع اسرار اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ خواجہ کا دربار اللہ اللہ کیسا پر انوار اللہ اللہ نور سکینہ تیرا سینہ نور سکینہ تیرا سینہ نور سکینہ تیرا سینہ سید الابرار اللہ اللہ سید الابرار اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ خواجہ کا دربار اللہ اللہ کیسا پر انوار اللہ اللہ شرح کلام ربانی ہے شرح کلام ربانی ہے شرح کلام ربانی ہے خواجہ کی گفتار اللہ اللہ خواجہ کی گفتار اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ خواجہ کا دربار اللہ 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 نور ظہور صبح صادق نور ظہور صبح صادق نور ظہور صبح صادق خواجہ کا دیدار اللہ اللہ خواجہ کا دیدار اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ خواجہ کا دربار اللہ اللہ کیسا پر انوار اللہ اللہ ورد نام حضرت خواجہ ورد نام حضرت خواجہ ورد نام حضرت خواجہ سلطان الاذکار اللہ اللہ سلطان الاذکار اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ خواجہ کا دربار اللہ اللہ کیسا پر انوار اللہ اللہ تیرے آگے سر بزمی ہے تیرے آگے سر بزمی ہے تیرے آگے سر بزمی ہے حسرت حسرت تابعدار اللہ اللہ حسرت تابعدار اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ خواجہ کا دربار اللہ اللہ کیسا پرنوار اللہ اللہ حسرت پیا ہمری گردھاری ساجن رکھیو لاج ہماری حسرت پیا ہمری گردھاری ساجن رکھیو لاج ہماری میں واری بلہار پیا کے میں واری بلہار پیا کے
حسرت پیا ہمرے گردھاری نین رسیلے صورت پیاری دیکھن لاگی خلقت ساری نین رسیلے صورت پیاری دیکھن لاگی خلقت ساری میں واری بلہار پیا کے میں واری بلہار پیا کے حسرت پیا ہمرے گردھاری دولت جھومت آئی سواری دیس میں ہے کیا کیا پھلواری دولت جھومت آئی سواری دیش میں ہے کیا کیا پھلواری میں واری بلہار پیا کے میں واری بلہار پیا کے حسرت پیا ہمرے گردھاری ساجن رکھیو لاج ہماری چال منوہر تمری نیاری پگ پگ تم جیتے میں ہاری چال منوہر تمری نیاری پگ پگ تم جیتے میں ہاری میں واری بلہار پیا کے میں واری بلہار پیا کے حسرت پیا ہمرے گردھاری ساجن رکھیو لاج ہماری حسرت ارماں داسی تمہاری حسرت ارماں داسی تمہاری صدا سہاگن صدا تمہاری حسرت ارماں داسی تمہاری صدا سہاگن صدا تمہاری سن لو عرج ہمرے گردھاری سن لو عرج ہمرے گردھاری ساجن رکھیو لاج ہماری حسرت پیا ہمرے گردھاری بہت خوب زبردست پڑھے اللہ اور برکتیں عطا فرمائے. آخر میں حضور خواجہ نظام الدین محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتیہ کلام سلام کی شکل میں حضرت حضرات نے لکھا ہے. سماعت فرمائیے. حضرت نظام الدین محبوب اللہ کا کلام ان کے مرید کا سنے خلیفہ کا کلام مرشد کا سنے سبا بسوئے مدینہ روکن عزیز دعا کو سلام رکھا بگیرد شاہ مدینہ درد ہو بسط قدر کو قیام رکھا. فرما رہے عقیدہ دے یہی عقیدے کی پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور اچھے اچھے لوگ اکھڑ جا رہے ہیں. ان کا عقیدہ دیکھو. سبا کو کہہ رہے ہیں سبا
मुझे मदीना पहुंच और मेरा सलाम पेश कर सकता और सरकार के अतराफ चक्कर का सुभान अल्लाह और बड़ी आजिज़ी से मेरा बयान सुना। सुभान अल्लाह बिना व चंदे अदब तराजी सरे इरादत बका के आहो सलाते वाफर बरूह पाके जनाब खैरुल अनाम पर। मैंने वहाँ जब पहुँचे तो अदब के साथ पहुँचे और अपने सर को उनकी खाक पर और बहुत सारे दरूद पढ़ो सरकार की बात। बाप रहमत कहे गुजर को बाप जिगरी कहे जबीसा। बाप रहमत बाप जिगरी जो मदीना तैयबा है उनको मालूम। बाप रहमत कहे गुजर को बाप जिगरी कहे जबीसा सलात मिन्नी अलम नबी कहे बाबू सलाम। जब बाब रहमत से गुजरो और बाब जिगरी से जब जाओ वहाँ पेशानी झुकाओ और सलात सरकार की बारगाह में मेरा सलाम पेश करो। बाबे सलाम से लहने दाऊद हम नवाशो बना लए दर्द आशनाशो बस में पैगम बरी नजर रहा जे अपने आजिज निजाम पर था। हजरत दाऊद सलाम का लहन मशहूर था ना, उस तरह हजरत दाऊद का लहन ले और दिल की पूरी आजिजी के साथ दिल के दर्द के साथ वहाँ रो। और हजरत दाऊद के अंदर रहन में ये मेरा आजिज का सलाम उनकी बारगाह में पहुंचा। लहने दाऊद हम नवाशो लहने दर्द आशना करो लहने दाऊद हम नवाशो बना लए दर्द आशना करो बस में पैगम बरी बदल रहा जे हमने आजिज निजाम करता। इतने बड़े बुजुर्ग सरकारी डॉक्टर में आजिज यहाँ पर हम जैसे तो फिर किसका अकीदा कबूल करना भाई। ये जो अकीदा मैं इस बात से आप लोगों को सुना रहा हूँ ये अब सुनने को नहीं मिलते। अब पहले कबाली में पहले बुजुर्ग थे तो हम ऐसे कलाम सुनते थे। अब तो ये हाई फाई जगह आप वहाँ पढ़ लेना जगह पढ़े ना आओ जाओ गाँव में करो ये पढ़ने का अंदर सरकार की भाषा में आजिज आना। इसलिए मैं बुजुर्गों का कलाम पढ़ो बोलता हूँ तो कुछ भी लिख लेते भाई। अब चले गए हजरत मौला अली की शान में जो है ना नहीं पढ़े गए थे। आखिर में मौला की शान में पेश कर देता हूँ मैं क्योंकि आपकी मेरे साथ है। मौला अली की शान में अर्ज करने की साबित हासिल करो। कहो शामो सहर हैदर वो हैदर पुकारो उम्र भर हैदर वो हैदर है जाते बाला तर हैदर वो हैदर है नामे मोतबर हैदर वो हैदर। जमीन पर अर्श पर हैदर वो हैदर कहें शमसो कमर हैदर। सुभान अल्लाह रहो इतना तसव्वुर में अली के और हजरत क्या बोलना है जिसके तसव्वुर में रहेंगे तो उससे मोहब्बत कर रहे और तुम उसकी मोहब्बत दिल में बिठाई लेंगे तो तुमको अल्लाह जलाएगा नहीं दूंगा। शॉर्टकट बता दिए हजरत बहुत शॉर्टकट बता। इसलिए रहो हजरत फरमाते उनके दिल में रहो उनके ख्याल में रहो और अपने दिल में उनकी तस्वीर को बसा लो। रहो इतना तसव्वुर में अली के तो हम हजरत अली का तसव्वुर नहीं बिठा सकते। ये महफिल सजाकों का जिक्र कर सकते यही तसव्वुर है यही मोहब्बत है। आज के महफिलों को कम नजर से मत देखो। अरे वहाँ क्या जाना देर हो रही या जिंदगी लगा देना देर क्या ऐसे कई रातें जगना। अगर आप ये बात खुल जाएगी ना तो आप इस महफिल से उठेंगे। मेहनत बुजुर्गों ने जिन्हें की है मगर हमारे लोग खाने पीने एक दिन भी एक रात भी नहीं जल सकते इनके लिए। और उन्होंने कई रातें हमारे लिए कर दी। दुआ करें हज़रत फातिमा कहती थी इतनी कंजरात थे अल्लाह तुमने इबादत करनी थी और उम्मत के लिए तो करते थे। मेरे बाबा जान की उम्र तो बढ़ते बुजुर्गों ने दिन सरकार को खुश करने के लिए हमारी सिफारिश करते हैं और हम एक रात जगने के लिए वक्त पे आने के लिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपका जहन खुले। कल मना जा रहे हैं अरे सब छोड़ देना। ये दिन मालूम है ना कि ये दिन है हम सब छोड़ के आना और यहाँ क्या बुरा काम करे
पहले जिक्र हुए, फिर उसके बाद कुरान हुआ, नात हुई, बयान पूरी का पूरा। तो वही तो है ना, हुजूर फरमाए बैरू सरकार कि तस्वीर इतना जमा लो, तुम्हारे दिल में बिठा लो, नाम को नक्श कर लो, तो फिर अल्लाह तुमको जलाएंगे। तो वो इतना तसव्वुर में अली के कहे दिलो जिगर हैदर वो है, कोई कुछ भी कहे परवाह नहीं है, कहूँगा मैं मगर हैदर वो है। ये कभी भी इधर बदर हम, मेरे को तो यकीन है न भटकेंगे कभी भी इधर बदर हम, हमारा तो हैदर हैदर वो है, हमारा तो हैदर हैदर, इधर हैदर उधर हैदर वो हैदर, इधर देखे नजर हैदर वो हैदर, चलेगी हर बला हर एक मुसीबत, इस पे यकीन रखना। अब देखो हमारे जिक्र में हजरत अली का जिक्र करने नहीं कर जाता, फिर हजरत उसने जो है अशार अपने रखे, उन्हें अली को पुकारो जिससे मुसीबतें फैलती है। ये हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, भाई छोड़ दे राम, मकसद को नको देखो, अकीदा को नको देखो, तो तुम जैसे सड़क को देखना। अपने मुंह पे यही बात आती बात, और आप लोग किधर है मेरे को बोल दो, अगर आप लोग मेरे साथ है तो मैं बताता हूँ, नहीं तो मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी है। अगर आप जहन्नुम में जाना चाहें तो जाइए, आप हम तो अली के रास्ते में जाना चाह रहे हैं, जन्नत में जाना चाह रहे हैं। अब आप लोग अपने दिल में बिठा लो, आओ पाबंदी से अफजल की मस्जिद को और ऐसे महफिले में आओ, क्या जाता है भाई हम या पहले देर से सुबह ख्याल रखे, देर से कर रहे हैं, तो एक दिन नहीं जगते, अपने रंग रोजाना जगते रहते रातों में। हम कारोबार शादी नहीं तो 8 दिन जगते, कारोबार में काम करते तो 8 दिन जग जाते। तो जो लोग उनको जन्नत में पहुंचाने के लिए उनके नहीं जगते है, क्या करें आप पर इबादत क्या पेश करेंगे, हम तो इनका नाम पेश करेंगे। अल्लाह हम कुछ भी नहीं है, इनके नाम लेवा है। अब देखो खबर में आके हजरत उस्मान हारूनी बख्शवानी दी है, बड़ी माँ बोले ना, मेरी माँ कोई भरोसा नहीं है आप लोगों को। फिर आओ ऐसी महफिलों में ढूंढ ढूंढ के पूछ के आओ, वक्त पे आओ, बैठो शुरू से लेके आखिर तक, कौन सा वक्त है इनकी नजर पड़ जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। ये खाली सोच सोच को ना को आप तो देर होती, ऐसा होता, जगना पड़ता, अरे सारी रातें इनके लिए है, पैसा ऐसा नहीं है। अल्लाह क्या बोला, सबे पता नहीं, अभी सुनाया ना हबीब, अब उनकी तरफ मत देखो, ये काफिरों के लिए क्या क्या है, आपको तो सूरह फातिहा मिल गई ना, तो या हबीब को तो मालूम है, हमारे लिए बोल रहा अल्लाह। तो इतने चीजें रखने के बाद आप लोग अगर हमारी महफिल में बैठे तो बेजारगी का एहसास नहीं करना, खुशी से बैठना, खुशी से जाना, कुछ परवाह नहीं। अगर लाखों रुपए का भी नुकसान हो रहा तो लाखों रुपए की बेहतर के महफिल है, यकीन समझ लेना, नहीं तो समझो मेरे से, इधर हैदर उधर हैदर वो हैदर, इधर देखे नजर हैदर वो हैदर, पहले की हर बला हर एक मुसीबत, यकीन हुए तो होगा, पहले की हर बला हर एक मुसीबत है, जिक्र बासर हैदर वो है, जिक्र बासर। तो हमारे अब आप तो हमारे खाका के है, तो हमारे पास अली का नाम लेना, बलाओं को टालना है, उसका हम तो रोजाना जिक्र करते अली का, और हमारी ये हमारे जिक्र में शामिल है। अभी आपको मैं करा के बता दूँ, और बता है इबादत है सिराज खादरी की, इबादत है सिराज खादरी की, कहेगा उम्र भर हैदर कहेगा उम्र भर हैदर हैदर, कहो शाको शहर हैदर हैदर, पुकारो उम्र भर हैदर हैदर, मतलब सुन्नी के उन्होंने से पुकारो, राफी को साथ मत पुकारो, उनका ने मौला अली है नहीं, अली तो हमारे पास है। इसलिए इन बातों का ख्याल रखिए, खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या
یا رسول اللہ احمد ذات پاک تو ممجد جلوہ گاہ نور سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تم حبیب کبریا ہو تم تجلی خدا ہو تم پہ جا میری فدا ہو کیا کہوں میں تم کو کیا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تم ظہور اولی ہو تم ہی ختم مرسلی ہو تم شہ دنیا و دی ہو ذل رب العالمین ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دستگیر بے کساں ہو چارہ درد نہاں ہو حال میرا کیا بیاں ہو یا حبیبی تم کہاں ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الغیا سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت ثنا پا تیرا حسرت ثنا پا ہے جدائی میں پریشاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بإذن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بإذن اللہ آپ کا ہو کر حال تباہ آؤ مدد کو شاہنشاہ چلاتا ہوں شام و پگا یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بإذن اللہ ایک طرف شیطان مرید ایک طرف ہے نفس پلید
مجھ کو نہیں کچھ امید غیر سوائے علی جا یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ کب تک ہو یہ آؤ بکا میرے مرض کی تو دوا ایک نظر میرے مولا حال میرا ہے سخت تباہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر دشمن ہے پر ناؤ پیر کیجے مدد یا دستگیر عرض اعظم شہنشاہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ میرے دل میں ہمت ہو دور یہ ساری کلفت ہو عزت ہو اور حرمت ہو پاؤ مراد قادر خواہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ آپ کی چشمی عنایت ہو حال پہ مکہ رحمت ہو آپ تو شان عظمت ہے بادشاہ باق تو خدا یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ مانا ہے سب سے حقیر حسرت عاجز پر تصدیر تیرے درگاہ پر ہے فقیر یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ آجائے خواجگاہ سلام علیہ شاہ ہندوستان سلام علیہ آجائے خواجگاہ سلام علیہ شاہ ہندوستان سلام علیہ آپ تائے رسول حبیب خدا فقر مکہ سلام علیہ آجائے خواجگاہ سلام علیہ شاہ ہندوستان سلام علیہ ہم غریبوں پہ ہو نگاہ ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم ہم یہ بے کسا سلام علیہ آجائے خواجگاہ سلام علیہ شاہ ہندوستان سلام علیہ من الفاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا ظلمنا وانصرنا ولم تغفرنا وترحمنا ونكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرج لنا صبرا وسلم اللهم انك تحب العفو فاعف عنا يا حكيم اللهم اسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما وزدني من الصالحين يا الله يا پاک حضرت رحمی باقی محمد مصطفیٰ احمد آپ کے اولاد صاحب کے صفحے میں حضور مولا کائنات سے تعلیم متاثر سیدے کائنات بھی خاتم دعا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام اہل بیت صحابہ حاجت حضور پیران سیر رسول حضور خواجہ خالقہ عطا رسول خواجہ مدد حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ میں حضور خواجہ غریبہ سرکار کے صدقے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے صدقے میں حضرت امیر خسرو رضی اللہ کے صدقے میں حضور بہن علامہ آپ ہم سب پر نگاہ کرم فرما یا اللہ ہم کو رحمتوں سے مالا مال فرما دے یا اللہ ہم کو دنیا اور آخرت میں عزت و دولت عطا فرما یا اللہ ہماری عمر دراز فرما
ہمیں صحت و عطا فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کی سزاؤں سے ہم کو بچا لے میرے مولا ہمارے معافی گناہ سے معاف فرما یا اللہ ہماری عمر دراز فرما ہمیں صحت و عطا فرما ہم کو آنے والی بلایات آفات حادثوں موذی امراض سے محفوظ فرما دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ کافروں مشرک بدعقیدہ رافضی وہابی تمام بدعقیدوں کی ہماری حفاظت فرما اہل سنت جماعت پر ہمارا خاتمہ فرما یا اللہ جب ہم مرے ہیں تو اللہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سامنے ہمارے آقا اور سرکار کو تکتے تکتے ہمارا دم نکل جائے یا اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچا حشر کے عذاب سے بچا حوض کوثر کے پیالے عطا فرما نیزہ کو حسن گزار دے یا اللہ ہم سب کو بغیر جواب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ جو بے روزگار ان کا اچھے روزگار سے فرما جو معاشی پریشانی ان کے معاشی پریشانی دور فرما یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں امتحان دے رہے ہیں ان کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما یا اللہ جن کی شادی ہونی ان کی جلد سے جلد شادی کروا یا اللہ جو جیلوں میں بند ہے یا اللہ ان کو رہائی عطا فرما یا اللہ جو سب پر کرم ہم پر فرما یا اللہ ہمارے محمد علی خیبر خاجہ صاحب کے ہر مہینہ یہاں یہ خواجہ کی چھٹی مناتے ہیں حضرت عثمان غنی کا عرس تیرے محبوب کا عرس منایا گیا اللہ ان محبوبوں کے سفر میں خیبر صاحب کو بڑے نوازش فرما ان کو ہر چیز سے آراستہ پیراستہ کر دے ان کو نواز دے میرے مولا یا اللہ خیسر کی ہر آرزو کو پورا فرما یا اللہ خیسر کو صحت و عطا عطا فرما خیسر کی جسمانی روحانی ہر بیمار کو دفع فرما کر ان کو مضبوط بنا یا اللہ ان کے مقدمے میں کامیابی عطا فرما ان پر رحم فرما ان کی بیوی بچوں بیٹی کو صحت و عطا فرما ان کی والدہ کو صحت و عطا فرما عمر دراز فرما ان کی والدہ کی ہر خواہش کو پوری فرما یا اللہ ان کے بھائی ندیم میاں اور ناصر میاں کو صحت و میاں کی بیٹی امتحان دے ان کو اعلیٰ کامیابی عطا فرما صحت و عطا وہ بچی کا نیک نصیب فرما سب پہ رحم فرما کرم فرما جو خواہشات اپنے زندگی میں جو خواہش کو پوری فرما اس گھر میں رحمت برکت عطا فرما اس گھر کی ہر پریشانی دور فرما اس گھر میں عزت و عافیت کا دور دراز کر دے میرے مولا ہر پریشانی دور کر دے ہم کو بھی نواز دے میرے مولا ہم کو بھی صحت دے دے میرے مولا ہم کو بھی برکت عطا فرما اس محفل کی سارے لوگ جتنے ہیں سب کو رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دے اور اللہ ہمارے کی دعا کو قبول فرما دے ہم کو اپنے کرم میں لے لے آئندہ مہینے سے بھی زیادہ دھوم سے ہم کو پھر چھٹی منانے کا موقع عطا فرما مصطفیٰ صاحب کے فرزند کو کینسر کی بیماری اللہ کو عثمان ہارون صحیح موت کے صدقے میں مصطفیٰ صاحب کے فرزند کو صحت و عطا فرما اللہ ہمارے جیلانی میاں کے اہلیہ جو خیسر صاحب کے پاس آتے ہیں یا اللہ جیلانی میاں کی بیوی کو صحت و برکت دے ان کی تمام بیماریوں کو صحت میں تبدیل کر دے عمر دراز فرما اللہ جو بھی جن کے بھی رشتے دار بیمار ہیں ان کو صحت دے ہمارے رحیم میاں کی سالی کو صحت و برکت فرما اور ان کو بھی جو ہے عمر دراز فرما یا اللہ جو بھی بیمار ہیں دواخانوں میں ان کو صحت و برکت فرما اور ہم کو ہمیشہ صحت و برکت رکھنا ہم کو ہر بلا اور حادثے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے سالم میاں کی والدہ بیمار ان کو صحت و برکت فرما ہمارے کیا ہمارے سید عمران صاحب جو بیمار ہیں دورے آتے ہیں یا اللہ ان کو صحت و برکت فرما اور ان کو عمر دراز فرما وہ جو علاج کر رہے ہیں اللہ ان کے جو بھی علاج کر رہے ہیں اس علاج میں کامیابی عطا فرما عمر دراز فرما کہیں جانے کی طرف فرما آنے والی بلایات آفات ہمارے سالم میاں کی والدہ کے مدد صحت و عطا فرما کرم فرما سالم کی عمر دراز فرما صحت عطا فرما یا اللہ کل ہند مرکزی مجلس اجتماعات کو ترقی عطا فرما کل ہند مرکزی مجلس اجتماعات کی زیر اہتمام فیضان بحرون کے جو جلسے ہو رہے ہیں اس کو کامیابی عطا فرما اور عید میلاد کا جو جلسہ اجتماع کو ہے میرے مولا سب کو شرکت کی کو جو ہے توفیق عطا فرما اور اس جلسے کو کامیابی عطا فرما ہماری زبان سے جو بات نکلے میرے مولا اس کو اثر والی بنا دے میرے مولا یا اللہ غلط باتیں ہماری زبان سے نہ نکالنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور ہم ہماری زبان سے اچھی بات نکلے میرے مولا مجھے ایسے بنا دے میرے مولا یا اللہ ہم سے جو قصور خطا ہو گئی ہے اس محفل میں ذکر کرنے میں اللہ معاف فرما دے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما
हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, बुराई और गुनाह से हम सबको बचा ले मेरे मौला, हम पर रहम फरमा, करम फरमा, हमको आइंदा महीने में और अच्छी शानदार महफिल, हमारे नासिर मियाँ के जो सुसरे बीमार हैं उनको सेहत बनते उनकी उम्र दराज फरमा, जो भी बीमार है अल्लाह सब पर रहम फरमा, करम फरमा, हमको अपनी इनायतों में ले ले अल्लाह, हमारी हम सबकी हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबी मियाही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم صل على سيدنا بهذه الأمور وتغسلنا بها من الحاجات وتغفرنا بها من السيئات وتغفرنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.